السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں محمد مالک۔ انٹرسٹنگ نیوز، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، پھر نمبرز چینج ہوئے گیم کی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور بھی مضبوط ہو گئی ہے، لیکن نمبرز گیم ایسی ہیں کہ اگر دو جماعتیں جس میں بی این پی مینگل اور ایم کیو ایم اگر یہ کسی ایسی موو کا حصہ بنے تو کل کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس پہ بھی بڑا ایشو بن سکتا ہے۔ ویسے تو کولیشن گورنمنٹ میں ہمیشہ ڈفرینسز رہتے ہیں، لیکن ایک پارٹی بی این پی مینگل جون سی ہے، اس کے کافی ڈفرینسز اوپن بھی ہوئے اور ایک نظر آ رہا ہے کہ کافی حد تک ایک ٹینشن بھی ہے، اور یہ کرٹیکل دو لحاظ سے ہے، صرف سیاسی پاور کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تمام مشکلات کا معاشی اور دوسری مشکلات کا حل آرام سے بلوچستان کی اگر آپ کھدائی کر لیں تھوڑی سی تو منرل ویلتھ میں ہی پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ 400 ارب ڈالر سے زیادہ کی تو صرف 4 منرلز ہیں، اور جو اس کے ٹریجرز ہیں دے رن انٹو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، اور کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جس میں بھارت اور دوسرے لوگ بلوچستان میں امن نہیں ہونے دیتے، کیونکہ یہ پاکستان کا یہاں سے سارا سلوشن اور تمام خوشحالی ہے۔ کیا واقعی اتنا سمپل ہے؟ بلوچستان میں بات کریں، مسنگ پیپل کا ایشو بن رہا ہے، بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کا ایشو بن رہا ہے۔ مثلاً میں ایک یو این ڈی پی کا پاورٹی انڈیکس دیکھ رہا تھا 2017 کی رپورٹ کہ 71% جو گھرانے ہیں بلوچستان میں وہ غربت میں مارکڈ ہوتے ہیں، جبکہ نیشنل ایوریج جون سی ہے وہ 37% کی ہے۔ کہاں 37% باقی صوبوں میں، یہاں 71%۔ جو 5 غریب ترین ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے، اس میں سے 4 بلوچستان میں ہیں۔ لیکن اس پہ ہم کافی بڑی اس پہ بات کریں گے کہ کیا ایشوز ہیں۔ بی این پی مینگل نے ابھی ایز اے پارٹی بڑے سیریس ایشوز اٹھائے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ جو ان کے ڈفرینسز ہیں، کہ چلو انہوں نے ووٹ کیا عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، لیکن کیا یہ راہیں جدا ہو سکتی ہیں، اینڈ ہاؤ سیریس از دا کرائسس، اس پہ میں آج بات کروں گا۔ اور بیفور انٹروڈیوس مائی گیسٹ، میں ایک سبجیکٹ اور بھی آپ سے بات کروں گا، 2 چیزیں۔ ایک پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب کو 25 تاریخ کو بلا لیا نیب نے۔ یہ معلم جبہ کی جو ریزورٹ تھی اس کی جو لیز تھی، اس کے اندر ان کو پرویز خٹک صاحب کو اور ساتھ کو 275 ایکڑ کے قریب جو پروٹیکٹڈ جنگلات کی زمین تھی وہ بھی مانگے گی۔ اور زمینوں سے یاد آیا، پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے بیریا ٹاؤن گروپ کی ایک زبردست خبر شیئر کروں گا، جہاں پہ ایک اور عدالتی فیصلہ آیا ہے۔ بیریا ٹاؤن کراچی کے بعد، تخت پری کے بعد اور گولف سٹی کے بعد اب جو بیریا انکلیو ہے اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ عدالتی جو آیا، اور اس میں کتنے 100 ایکڑ وہاں بھی ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پہ تو لا سوٹ ہوا ہوا ہے، تو میں تو ڈیفامیٹری بات کر نہیں سکتا، صرف عدالتی فیصلہ ہے، وہ بھی شیئر کروں گا کہ جہاں بھی بات ہوتی ہے وہاں قبضہ نظر کیوں آ رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں سردار اختر مینگل صاحب، پریزیڈنٹ بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اب ایم این ہیں، بلکہ آپ تو بڑے ینگ سردار صاحب، ہمیں 35-34 سال کے تھے جب آپ چیف منسٹر بنے تھے۔ جی بالکل۔ یہ آ جائیں، اتنی ساری زندگی آپ کی یہاں گزر گئی پالیٹکس میں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی ناراضگیاں اب ایشو پہ کیوں ہیں؟ لیٹس اسٹارٹ ود مسنگ پیپل۔ آپ بات کرتے ہیں، جب آپ کا میں فگر دیکھتا ہوں تو آپ نے کوئی 5181 کے قریب کا فگر کوٹ کرتے ہیں۔ جب یہ جسٹس جاوید اقبال کمیشن بنا، وہ کہتے ہیں کہ باقی ٹوٹل انہوں نے کہا کہ شروع میں سارے ملا کے 3200 کے قریب تھے، 1700 ہو گئے، لیکن کہتے ہیں بلوچستان سے صرف 131 لوگ مسنگ ہیں۔ اور اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی ان کا جو لوگ بہت بڑی تعداد میں اٹھائے گئے، وہ یہ جو آپ کے وہاں قبائل کی آپس میں جنگ ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں، اپنی ذاتی دشمنی ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اب ریاست کے اوپر اور اس کے اوپر۔ اور ان کا کئی لوگ خاص طور پہ ننگرہار اور پکتیا میں بھی جیلوں میں ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ، جب یہ ہربیار مری اور دوسرے اور ملا صاحب وہاں سے صوفی صاحب لے کے نکلے لوگ اس میں چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ بڑا غلط بیانیہ ہے، اور آپ جب یہ 5000 دیتے ہیں صرف آپ نام دے دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اور پروف کوئی نہیں ہے کہ یہ لوگ مسنگ ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ جی ناراضگیاں ہیں، لیکن ناراضگیوں کی جب تک کہ آپ نے وجوہات نہیں ڈھونڈی، اور کیا ان ناراضگیوں کے پیچھے وہ ناانصافیاں نہیں ہیں؟ کیا ان ناراضگیوں کے پیچھے وہ زیادتیاں نہیں ہیں؟
تو ناراضگیوں کے پیچھے اگر یہ ظلم و زیادتیاں نہ ہوتے تو شاید آج ہم ناراض نہ ہوتے اور بلوچستان کے یہ حالات نہ ہوتے. جہاں تک سچ کا سوال ہے، کون سچ بول رہا ہے، کس نے سچ بولا ہے، آپ مجھے چھوڑیں. کوئی ایک ایسی ٹیم تشکیل دیں اپنے جرنلسٹوں کی، وہ بلوچستان کے ان علاقوں میں جہاں کہ ہم آپ کو ان کے اتے پتے دیتے لوگوں کے، ان کے گھروں پہ جائیں. کیا وہ لوگ مسنگ نہیں ہیں؟ جن لوگوں کی ہم نے فہرست دیے وہ صرف نام نہیں دیے ہم نے، ان کے نیشنلٹی آئی ڈی کارڈ کے نمبرز، ان کا نام، ان کے گاؤں کا نام، کس ڈیٹ کو کہاں سے اٹھائے گئے ہیں، وہ ہمیں تو کم سے کم بتائیں. اتنا ایک کمیشن سداسا ہی بتائیں، اتنا فرق کہاں 5000 کہاں 131. کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ان کا جو چیئرمین نے بات کی، یہ پہلا کمیشن ہے آپ کا ملک میں. نہیں، لیکن جیسے جاوید صاحب اس وقت چیئرمین نیب بھی ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں ریٹائرڈ، مطلب کہ کوئی گریڈ 18 کا بیوروکریٹ تو نہیں ہے جو کر رہا. مالک صاحب، آپ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کتاب پڑھیں جس میں میرے بھائی کا اس نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ لکھا ہے اس نے کہ جب اس کو کہا گیا کہ جی کم سے کم یہ ظاہر تو کریں کہ اس کو کہاں مار کے پھینکا گیا ہے، تو جنرل ضیاء الحق نے یہ اس کو کہا کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے یا ملک کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ افغانستان چلے گئے. یہ آج کی نہیں ہے. آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ میں 40 سال سے یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ کتاب جو ہے میں نے جب 2012 میں سپریم کورٹ میں جب ہم پیش ہوا تھا، یہ کتاب میں نے وہاں پہ پیش کی چیف جسٹس افتخار چودھری کے سامنے کہ یہ الزامات جو اس وقت بھی لگائے جا رہے تھے جب میں سپریم کورٹ میں، یہ الزامات آج کے نہیں ہیں، اس وقت کے ہیں. ایک چیز اور بتائیے، میں ایکسکیوز می مائی بلنٹنس، لیکن میں نے آپ کے بہت جب آپ بات کرتے ہیں مسنگ پرسنز اور بالکل کرنی بھی چاہیے. 131 چھوڑیں، 5000 چھوڑیں، ایک آدمی بھی اگر مسنگ ہے تو کیوں ہے؟ اس کی تو ایک زندگی ہے، اس میں تو کمپرومائز ہے ہی نہیں. لیکن جب یہ سیٹلرز کو، پنجابیوں کو، دوسرے جب یہ لوگ مارے گئے، وہاں پہ یہ لوگ گھروں سے نکالے گئے، وہاں پہ ان کی جائیدادیں کوڑیوں پہ ہوئیں، اس پہ ہم نے آپ کی اس طرح اسٹرانگ کنڈمنیشن نہیں دیکھی. وہ کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت میں آپ کی ریاست کی جیل میں تھا. میرے 700 ساتھی جو ہے جنرل مشرف کے دور اقتدار میں جیل میں تھے. آپ کی آواز اور ضمیر تو ہمیشہ آزاد رہا ہے. نہیں، مجھے اپنے دوستوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. کال کوٹڑی میں بند کر کے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا، اور ہمارے ساتھیوں کو کسی کو جوب میں، کسی کو لوڑلائی میں، کسی کو جو ہے نا لسبیلے میں رکھا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جب ہم باہر نکلے، میں ملک سے تقریباً 4 سال باہر رہا اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن جب بھی ایسے کوئی واقعات ہوئے ہم نے ان کی مذمت کی ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے جب ہمارے ساتھی مارے جاتے تھے ریاست کیوں خاموش تھی؟ اور ریاست کی سیاست کرنے والے وہ پولیٹیکل پارٹیاں کیوں خاموش تھی؟ ہم تو چلو بے بس تھے، یا ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ملک دوست نہیں تھے، لیکن وہ تو ملک دوست تھے نا. کیا یہاں پر غریب، بے بس اور بے گناہ مرنے والا کیا وہ اس ریاست کا حصہ نہیں تھا؟ جب ہم ریسرچ کر رہے تھے میں نے بہت جگہ ڈھونڈا، میری ریسرچ ٹیم نے بہت جگہ ڈھونڈا، مجھے آپ کا کوئی بیان نہیں ملا جہاں آپ نے اس کو بڑی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہو. نہ کہ صرف مذمت بلکہ ہم نے احتجاج بھی کیے. اب پتہ نہیں آپ شاید آپ کا ریسرچ کا دائرہ کسی اس طرف گیا ہوگا. ہم نے احتجاج بھی کیے ہیں اور مذمتیں بھی کی ہیں جہاں تک ہمارا. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کا یہاں کا میڈیا جو ہے نا ہمارے بلوچستان میں وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، اس نے شاید ہمیں وہ وہاں پہ ریٹنگ میٹر نہیں لگے ہوئے سردار صاحب، اب شاید تھوڑے سے لگے ہیں، تو جہاں ریٹنگ میٹر نہ ہونا وہاں پہ میڈیا کی بھی ترجیحات انفارچونیٹلی. تو جہاں پہ ریٹنگ میٹر نہیں ہوگے مالک صاحب تو وہاں پہ مسنگ پرسنز کا بھی کوئی حال نہیں ہوگا. ہاں آئی ایگری وتھ یو، بدقسمتی ہے. ایک چیز بتائیں، آپ کا بڑا سیریس ابھی ڈفرینس ایشو ہوا اور اس پر آپ نے بڑے کھل کے بات بھی کی، وہ تھا شہریت کے ایشو پہ. اور آپ نے کہا کہ اگر ایون پاکستان میں پیدا ہونے والے افغان بچوں کو شہریت دی گئی یا اس طرح ریزیڈنٹ ان کو شہریت کی گئی
تو پورا ایک ایتھنک بیلنس خراب ہو جائے گا اور بلوچ آئیڈینٹی جون سی ہے وہ بڑی خطرے میں پڑ جائے گی. میری بات ہو رہی تھی سینیٹر انور کاکڑ سے, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا دیا. انہوں نے کہا میں ابھی پرپوز کروں گا اور کہ اگر یہاں پہ ایسی قانون سازی ہو کہ آپ اس وقت افغان شہری یہاں پہ 3 قسم کے ہیں, یا رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں, یا انلیگل لوگ ہیں, یا وہ ہیں جنہوں نے جعلی شناخت خریدی ہوئی ہے, پاکستان کے جعلی کارڈ بنے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسپیشل لیجسلیشن ہو کہ جس کے اندر ان کو آپ کاغذوں میں لے آئیں, ان کو رائٹ ہو کاروبار کرنے کا, سب کچھ کرنے کا, ایز رجسٹرڈ ریزیڈنٹس ہوں, ووٹ کا حق نہ ہو تاکہ آپ کا وہ ایشو ختم ہو جائے. تو کیا ایسے اگر کوئی آتی ہے چیز اس کو آپ سپورٹ کریں گے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے؟ بالکل اس طرح کا قانون آپ کے ایران میں ہے. یہی ریفیوجیز وہاں پہ ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, دے آر رجسٹرڈ, اور وہ تمام جو اس میں آپ کے روزمرہ کے حالات میں اس میں شامل ہیں, لیکن ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کب تک, اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے نا. اور ریفیوجیز کو آپ اپنے علاقے میں ٹائم لیمٹ نہیں, جب ان کے ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو پھر ان کو جانا ہوگا نہیں ہوگا, یہ بھی تو ایک طے کر لیں, چاہے آج کر لیں. جیسے ہم جاتے ہیں دنیا میں, آپ جا کے کہیں ورک پرمٹ, ایک قسم کا ورک پرمٹ ہو گیا نا کہ آپ کریں, اگر وہ کرتے انڈیفینیٹلی بھی چلتا ہے تو کیا ہے. آپ کا تو مسئلہ یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر بلوچ پاپولیشن کم ہے, آہستہ آہستہ کم ہو رہی, دوسرے بڑھ رہے ہیں. نہیں کہ صرف بلوچ, یہ صرف بلوچستان کے بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے, بلوچستان میں بسنے والے پشتونوں کا بھی ہے. آج جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک آپ کے بلوچستان میں بسنے والے جو پشتون ہیں, دیکھیں ایک ہم ڈفرنس کر رہے ہیں. افغانوں میں صرف پشتون سپیکنگ نہیں ہے, اس میں ازبک بھی ہیں, اس میں تاجک بھی ہیں, اس میں بلوچ بھی ہیں, اس میں ہزارہ بھی ہیں. یہ تمام کے تمام افغانوں میں آتے ہیں. لیکن کیوں ہم افغانوں کو اور پشتون کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ہاں کوئی اپنے آپ کو وہ زبردستی افغانوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی راستے الگ ہیں, وہ پھر افغانستان کا حصہ بن جائے. لیکن پھر یہ بتائیں, ایک الزام لگتا ہے عمران خان کی گورنمنٹ پہ, وہ کہتے ہیں جی ان کو تو جتایا گیا, وہ اپوزیشن کہتی ہے یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر الیکٹڈ نہیں ہے. تو ادھر آپ ان کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں, ڈومیسٹک پالیٹکس میں, پروونشل پالیٹکس میں آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, یہاں بھی آپ نیوٹرل درمیان میں بیٹھے ہوئے. آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سرکار کے ساتھ ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ ہم اپنی ایشوز کے ساتھ ہیں. ہماری پرائرٹی, ہماری ترجیحات ہماری ایشوز ہیں, اور یہ ایشوز ہم نے ہر وقت دور حکومت کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور اس دور حکومت کے سامنے بھی ہمیں رکھے. ہمیں اگر وزارتوں کا شوق ہوتا تو ان ایشوز کو حسب روایت ہم پس پش ڈال کر ہم اپنی وزارتیں حاصل کرتے. لیکن ہم سمجھتے ہیں جس کو دیکھیں, بلوچستان کا مسئلہ نہ حکومت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے, نہ ہی اپوزیشن کا رول ادا کرنے سے. بلوچستان کا مسئلہ جب تک کہ ان ایشوز کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا, اور ان ایشوز پر جو ہے سنجیدگی سے فیصلہ نہیں کیا جاتا, چاہے ہم حکومت میں ہوں یا آنے والے دور میں کوئی اور حکومت ہو, یہ مسائل گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جائیں گے, اور پھر یہ نہ کہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. جب گیلانی صاحب تھے, مجھے یاد ہے 120 ارب روپے کا تب آیا بلوچستان پیکج آیا. ہم بجٹس بھی دیکھتے ہیں, اربوں روپے کا بجٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ نہ اسلام آباد ہے نہ راول پنڈی ہے, سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ جو اقتدار میں آتے ہیں, اور آپ سارے رہے ہیں مختلف ادوار مقدار میں, ان کی کرپشن ہے. اربوں روپے کے بجٹ کھائے جاتے ہیں, لوگوں پہ نہیں لگتے. اصل مسئلہ تو وہاں کی کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ اس سے بعد ہے. مالک صاحب, کرپشن اس ملک میں کہاں پہ نہیں ہے؟ کون سی حکومت تھی رہی ہے یہاں پر جس پر کرپشن کے الزامات لگا کے اس کو نہیں نکال گیا؟ چاہے وہ صوبائی ہو, چاہے وہ مرکزی ہو. کون سا وہ طبقہ ہے جہاں پر کرپشن نہیں ہوتی؟ کون سا وہ ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہوتی؟ آپ ایک مزدور سے لے کر آپ 22 گریڈ تک آفیسر تک جائیں, کہیں نہ کہیں آپ کو کرپشن ملے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان میں کرپشن نہیں ہوئی,
کیا ملک کے دوسرے صوبوں میں کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا لوگ کرپشن کے کہتے ہیں وہاں الزام پہ میں اسکیل انپریسیڈنٹڈ اسکیل ہے، جتنی وہاں پہ ہے کہیں بھی نہیں ہے. تو شاید بلوچستان میں رقبے کے لحاظ سے کرپشن ہوئی ہوگی اور دوسرے علاقوں میں جو آبادی کے مطابق کرپشن ہوئی، صرف فرق اتنا ہے. ڈیولپمنٹ ایک الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ صرف سیاسی طور پہ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں. ابھی بات ہوئی ریفائنری لگانے کی، اس پہ آپ کو اعتراض ہے. اگر بات ہوتی ہے منرل ایکسپلائٹیشن کے اوپر، تو وہ تو آرٹیکل آئین کا بڑا سمپل ہے، آپ اور وفاق برابر کے حصے دار ہوں گے. تو پھر ڈیولپمنٹ میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ آئل ریفائنری کی بات ہوتی ہے آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اگر دوسری چیزوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ڈیولپمنٹ کے معنی تو بتائیں. ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس ڈیولپمنٹ میں وہاں کا مقامی شخص اس میں انوالو نہ ہو، وہ حصے دار نہ ہو، اس کو آپ ڈیولپمنٹ کہیں گے. جس صوبے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس صوبے کو اعتماد میں نہ لیا جائے، اس کو آپ ڈیولپمنٹ کہیں گے. اعتماد میں کیسے نہیں ہے؟ آپ کا صوبہ ریپرزینٹ ہوتا ہے آپ کی سرکار سے، جو میجورٹی آپ کی لیجسلیٹر کی ہے، جو آپ کی پروونشل اسمبلی کی میجورٹی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ ایلائز ہیں، تو وہ تو صوبے کو تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جب اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس کو روکتے ہیں؟ ان کو اعتراض ہے، اسی لیے تو جب ریفائنری کی بات ہوئی صوبائی اسمبلی میں یونانیمسلی ایک ریزولوشن پاس ہوا. ان کو اگر اعتماد میں لیا جاتا تو اس کے خلاف وہ ریکوڈیک اور سندک کے حوالے سے ریزولوشن پاس نہیں کرتے. اس کا مطلب کہ صوبائی اسمبلی میں اور کسی نے بھی حکومت کے اراکین بشمول اپوزیشن کے اراکین نے وہ ریزولوشن کیوں پاس کیا؟ اس کا مطلب کہ وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی باقی آپ کے مسائل ہیں بلوچستان میں. آپ ان لیڈران میں ہیں بلوچ کے کہ جنہوں نے بہت سختیاں جھیلی ہیں، ایگزائل میں بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ کے اوپر ہمیشہ سے آپ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پروگریسو ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے بڑا مزہ آتا ہے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن کہیں پہ لگتا ہے جیسے ہلکی سی ڈنڈی مارتے ہیں آپ، ود آل ڈیو رسپیکٹ. مثلا جب انڈیا کی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ جب اسی انٹرویو میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا بلوچستان میں ملوث نہیں ہوگا، وہ ہوگا، لیکن اسے یہ موقع بھی ہم نے دیا. اگر ہم کسی کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو وہ بھی کریں گے. ہم جب آپ کنڈیم کرتے ہیں تو ساتھ ایک جسٹیفیکیشن کیوں دے دیتے ہیں؟ مثلا بھارت کو بھی آپ نے ساتھ ہی جسٹیفیکیشن دے دی، ہم نے کیا تو اس لیے انہوں نے کیا. جب میں نے آپ کے بھائی کی بات کی، آپ نے کہا ریاست دہشت گردی کر رہی ہے، تو میں یہ جو واٹ اباؤٹ ہوتا ہے کرنے والا، واٹ اباؤٹ دس، واٹ اباؤٹ دیٹ، یہ تو ایکچولی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کی مداخلت کو. آپ سٹینڈ الون کنڈمنیشن کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح میں نے آپ سے غیر بلوچیوں کی بات کی، انخلا کی، جائیدادیں بکنے کی، قتل و عام کی، تو آپ نے کہا بڑا غلط ہوا، مگر اس وقت دوسروں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی؟ ہر چیز کے ساتھ آپ کے مگر کیوں جڑ جاتا ہے؟ ڈیلیوٹ کیوں کرتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، آپ نے ڈنڈی کی بات کرتے ہیں لیکن ڈنڈوں کی بات نہیں کرتے ہمارے. ڈنڈوں کی بھی تو بات کریں جو ڈنڈے لگ رہے ہیں. ڈائلیوٹ میں نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں، جب آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے جی ہاں آپ نے یہ کہا تو میں وہی کہوں گا. ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. جو حقائق ہیں، جو حقیقتیں ہیں، اور حقائق اور حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہیں، تو ان کی ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے. اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم وہ جو ڈسٹ جو ہے نا اس کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں، اور یہی ہوا ہے کہ اس کارپیٹ کے نیچے وہ ڈسٹ جو ہے ایک ڈیر بن گیا. اب اس ڈیر کو نہ اس کارپیٹ پر آپ چل پاتے ہیں، نہ ہی اس کارپیٹ پر آپ بیٹھ پاتے ہیں. ایکسپلینیشن کہ یہ کوئی قرآنی آیات تو نہیں ہے کہ بس اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو زیر زبر نہیں کرنا ہے. زیر زبر میں فرق آ گیا تو توبہ نوز باللہ آپ پر فتح لگ جائیں گے. تو کسی کو تو یہ موقع دیں کہ وجوہات کیا ہیں. جب تک کہ آپ نے ان کے روٹ کاز نہیں دیکھے اور صرف آپ کسی مریض سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا بیماری ہے، اور اس نے کہا جی سر میں درد ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو ڈبل ڈوز پیناڈول کا دے دیا، ڈائگنوز نہیں کیا آپ نے. اس سے ڈائگنوز سے مجھے ایک بریک لینا سردار صاحب، اور آ کے سردار صاحب سے پوچھا کہ ہمیں یہ تو مسائل نظر آ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل ہیں کیا. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتا دیں حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. سلوشن پہ جانے سے پہلے مجھے ایک چیز تو بتائیں تاکہ میں ایک جو ہوتا ہے اسلام آباد میں تو ہر وقت ہمارا پاس ٹائم ہے کوئی نہ کوئی سازش ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کانسپریسی تھیوری ہم جب تک نہ آئے تو ہمارا ذرا کھانا ہضم نہیں ہوتا اسلام آباد. ایک کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ آپ کے اور گورنمنٹ کے اب کافی حد تک بڑا کولڈ ماحول ہے, بڑا ہی سرد مہری چل رہی ہے ایک طرف سے. ابھی تک بائی دا وے آپ نے مبارکباد بھی نہیں دی, آپ نے کہا میں مبارکباد تب دوں گا جب کوئی ڈلیوری ہوگی. کون سے ایسے ایشوز ہیں جو مین آپ کے 2-3 ایشوز جو اصل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے؟ ایک تو نیشنلٹی کا تھا, اس میں کہا اگر ہمیں وہ قانون سازی ہو جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے اگر ان کو ورکنگ رائٹ ہو, ووٹ کا رائٹ نہ ہو. اس کے علاوہ آؤٹ اسٹینڈنگ سیریس ایشو کیا ہے؟ بیکاز وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب نمبرز گیم ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ سائڈ پہ ہو جائیں, ایم کیو ایم سائڈ پہ ہو جائے, ایک دو انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں تو ایکچولی ایک نو کانفیڈنس موو بھی بن سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف. تو کیا 2 سوال, کیا وہ ایشو ہے, اور دوسرا کیا آپ کے دماغ کے کسی حصے میں بیک آف یور مائنڈ یہ ہے آپشن کہ ہم کل کو نو کانفیڈنس کا حصہ بن کے بھی چینجز لا سکتے ہیں؟ ملک صاحب, جو ہم نے ایشو رکھے ہیں یہ تمام بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ان 6 نکات سے آپ 100% بلوچستان کے مسئلے حل کریں گے, اٹس رانگ. ٹھیک, یہ وے فارورڈ ہے. ہم نے ان کو ایک راہ دکھائی ہے کہ بلوچستان کے, وہی کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کس طرح کیا جائے. اور 2012 میں جب میں سپریم کورٹ میں جب آیا تھا وہاں پہ بھی 6 نکات تھے, قدر اس سے مختلف تھے کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ اقدامات آپ اٹھائیں. پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اور پرویز خٹک سے میٹنگ ہوئی تھی, اس سے پہلے پرائم منسٹر سے ہوئی تھی, اور جہانگیر ترین سے. ان بیانات کے بعد نیشنلٹی یا دوسرے بیانات کے بعد یا یہ سعودی آئل ریفائنری وغیرہ, اس کے بعد آپ کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی؟ مہاجرین کے بعد اس کے بعد پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. اور جس وقت یہ سعودی ریفائنری اور ریکوڈیک کا جو مسئلہ آیا تھا اس دن ہی ہماری میٹنگ تھی پرویز خٹک, آپ کے چودھری سرور منسٹر جو آپ کے پیٹرولیم ہے, اور ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ یار ہمارے سے بات ہی نہیں کی؟ ان سے پوچھا نہیں؟ وہ خود لا علم تھے اس بارے میں اس وقت, اس دن. بعد میں شاید اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی ہوئی تھی, اور آپ کہہ رہے ہیں پیٹرولیم منسٹر کو نہیں پتا تھا اس پلان کے بارے میں؟ اس وقت معلوم نہیں تھا, اس میٹنگ کے بعد شاید ان کو معلوم ہو. یہ کہ ایک میں بتاتا ہوں, اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا. کیا اگر یہ چیزیں اس ڈائریکشن میں نہیں جاتی تو کیا آپ علیحدہ ہونے کا سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ ابھی نیوٹرل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ ایکچولی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک وہ آپ کہیں کہ نیچرل بات ہوگی کہ جی کبھی اب کوئی آپ کے اس ایگریمنٹ پہ پورا نہیں اترتا, عمل درآمد نہیں کرتا, تو ہم براتی تو نہیں اس میں بیٹھے رہیں گے, تو پھر بیٹھ کے کیا فائدہ. اور ہم جس شرائط کے ساتھ گئے ہیں ان کے ساتھ وہ یہی ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ابھی تک جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سردار صاحب, یہ مجھے بتائیں کیا اس میں آپ پر امید ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ شاید یہ چیزیں ادھر نہیں جائیں گی جن بیسس پہ ہم نے ایم او یو سائن کیے تھے؟ کیا آپ پر امید ہیں کہ یہ چیزیں فلفل ہوں گی؟ ابھی تک تو مجھے, کیونکہ جو ان کی طرف سے جو کاؤنٹر جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اس سے مجھے بڑی مایوسی ہو رہی ہے. لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. 1 سال کا پیریڈ دیا ہے, 1 سال تک اگر نہ ہو سکتا ہے کم سے کم اس کے برخلاف کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ کریں, نہ ہی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیں جو مجھے اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا, کیونکہ مجھے ان کے سامنے تو جواب دہ نہیں ہے نا, مجھے تو اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے. ہمیں ہر ورکر, ہر ہمارا جو پولیٹیکل ساتھی ہے وہ سوال کرتا ہے کہ جی آپ نے یہ معاہدات کیے اور اس کے بدلے میں تو یہ ان کے جوابات آ رہے ہیں. تو ہمیں اتنا اپنے لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ مجبور نہ کریں کہ ہم ان کے سامنے جواب دہ ہوں. سال کی تو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ کی یہ ڈیڈ لائن کہ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ ادھر انٹرسٹڈ ہی کوئی نہیں ہے, وہ بھی کوئی ڈیڈ لائن ہے 3 مہینے کی 6 مہینے کی جس پہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ اب بس یہ نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ تیل تو ان کو خود دکھانا ہے نا کہ کتنا تیل ہے. نہیں ہے, اگر وہ ان پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میرے خیال 2 دن بعد ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہے ہائی لیول کی,
کس لیول کی؟ لائک پرائم منسٹر کے ساتھ؟ نہیں، پرائم منسٹر نے جو شاید ان کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے پرویز خٹک صاحب کو، جہانگیر ترین کو، کہ وہ کمیٹی ہم فارم کر رہے ہیں اس پر. ٹھیک ہے. تو اس کمیٹی کے بننے کے بعد تو امید یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر یا ایک ہفتے کے ٹائم پر ہم ان کے ساتھ میٹنگ کرتے رہیں گے اور ان کو ہم مسائل سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور وہاں سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی. آپ کی کوئی پاسبلٹی ہے بلوچستان گورنمنٹ کو جوائن کرنے کی؟ نہیں، فی الوقت تو نہیں. اس گورنمنٹ کو، بلوچستان کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس میں تو آپ اپوزیشن میں ہے نا، کیا آپ ان کے ساتھ آپ مل کے چل سکتے ہیں؟ اگر یہ ترین صاحب وغیرہ دوسرے آپ سے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ ہے، چلیں مل کے اس کو چلاتے ہیں، آپ لوگ بھی گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ میں آ جائیں، کیا ایسی کوئی سوچ ہے کہ یہ بالکل آؤٹ آف کویسچن ہے؟ نہیں، اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ جی جو جام صاحب کی حکومت تھی ان کے ساتھ، لیکن یا جام صاحب کی خواہش نہیں تھی یا کسی اور کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم اس حکومت کا حصہ بنیں، کیونکہ ہم نے تو ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اور جے یو آئی اکٹھے جائیں گے حکومت میں. اتحادی رہے ہیں الیکشن میں تو حکومت میں گئے، اکٹھے جائیں گے. تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی آپ آئیں، جے یو آئی کو ہم نہیں لینا چاہتے، اور جے یو آئی کے ساتھ نیگوشیشن ان کی یہ تھی کہ جی جے یو آئی بی این پی کو ہم حکومت میں نہیں شامل کرنا چاہتے. تو اب بھی ہمیں کوئی حکومت کا شوق نہیں ہے. ہمارے لیے چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے مرکزی حکومت ہو، ہماری ترجیحات، پریفرنسز یہ آپ کے ایشوز ہیں، ان کو حل کر لیں، میرے خیال میں ہم سب وزیر ہو جائیں گے. جے یو آئی کا آپ کا میں دیکھتا ہوں 7 دہائیوں کا ساتھ چل رہا ہے. ان کی سیاست اور آپ کی سیاست بالکل سٹائل اور ہے، ورلڈ ویو اور ہے، سوچ اور ہے، ان کی مذہبی سوچ اور ہے، آپ کی پروگریسو سوچ اور ہے، سب کچھ ہے. آپ لوگوں کا کامن کیا ہے؟ کیا صرف پولیٹیکل انٹرسٹ کامن ہے کہ بس پاور میں ہم نے اکٹھے رہنا ہے؟ ان کی پالیٹکس اور آپ میں کامنالٹی کیا ہے؟ یہ آج کا نہیں ہے مالک صاحب. دیکھیں 70s نیب سے مرحوم مفتی محمود صاحب تھے، خان عبدالولی خان تھے، اس وقت NWFP تھا جو کے پی ہے، یہاں پہ جے یو آئی کی حکومت تھی اور بلوچستان میں نیب کی حکومت تھی. اس کے بعد پھر نواب اکبر خان جو حکومت میں آئے ان کے ساتھ، وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کا ایک نہ ٹوٹنے والا سلسلہ ہے. اور صرف حکومت میں آپ جب چیف منسٹر بنے ان کے ساتھ کولیشن میں آئے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ دونوں میں یہ ملتی کہاں ہے سوچ؟ کامنالٹی کس سوچ کی ہے؟ یہ میرے خیال میں حکمرانوں کا وہ ڈنڈا ہے جو ہانکتے ہوئے ہمیں اکٹھا کرتی ہے دونوں کو. یہ مجبوری کا پیار ہے؟ مجبور نہیں، ضرورت بھی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے ہماری. کبھی کبھی علاقائی ضرورتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر ہم ہمیشہ اکٹھے. اور حکومت میں ہم اکٹھے صرف نہیں رہے ہیں، یہ تیسری بار ہے کہ ہم اپوزیشن میں اکٹھے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، آخری 1-2 منٹ ہے میرے پاس، کیا آپ کے نزدیک، میں نے تو اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کو بلوچستان نظر نہیں آتا، کیا امیجیٹ 2-3 ایسے سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے حکومت وقت کو کہ سب کو ایک کمفرٹ لیول ہے کہ ہاں بلوچستان پرائرٹی ہے اور سیریس سولوشنز جن کا فرق پڑے گا؟ مالک صاحب اب بھی میں دوہراؤں گا، ان 6 میں سے 50% پر عمل درآمد کیا جائے. اہم جو سب سے مسئلہ ہے ٹاپ آف دا لسٹ. آپ کے 6 میں ناظرین کے لیے ایک سے کوئکلی ریپیٹ کر دوں. پہلا ہے آپ کا ایشو مسنگ پرسنز کا کہ یہ حل ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا ڈیموگرافک جو لسانی اس کی آئیڈینٹی بلوچستان کی یہ پروٹیکٹ ہونی چاہیے اور لیجسلیشن آنی چاہیے کہ یہ سیف گارڈ رائٹس کرے. منرل ریسورسز ول بی ری نیگوشیٹڈ ٹو دا بینیفٹ آف ریسپیکٹ. یہ تو 50-50 ہے. کیا سنا تھا آپ 70% مانگ رہے ہیں منرل ریسورسز کا؟ جی لیکن تو آئین میں ہے برابری، تو جانے دیں، کیوں اس پہ اتنی ضد لگاتے ہیں؟ بیٹھ کے بات تو کریں نا. آپ نے کوٹا کیا بلوچستان میں، میجر ڈیمز کی آپ بات کر رہے ہیں. میں ان کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے آگے، انہوں نے کہا جی 100 ڈیمز بن رہے ہیں، 62 کے کتنے کمپلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو تو آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے واٹر کا. اور ریفیوجیز پہ پہلے آپ نے کہہ دیا کہ اگر دیکھیں ڈیمز کے جو قصہ آپ نے کیا ہے، اب پچھلی حکومت میں کچھ ڈیمز رکھے گئے تھے. ابھی جو منی بجٹ آیا 100 کے قریب ڈیم بلوچستان کے جو ہے اس منی بجٹ میں جو ہے وہ مائنس کر دیے گئے. علی صاحب اس میں ہمیشہ جو غلطی رہی ہے نا، ہم نے جو ہمارے حکمرانوں نے فیصلے کیے ہیں، ایک تو نظریہ ضرورت اور وقت ضرورت، یہ ذہن سے نکالنا چاہیے. اس کو نکال کے پھر آپ فیصلے کریں گے، پھر فیصلے مثبت ہوں گے. سردار صاحب بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین کنکلوژن جو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے پوری باتیں سنی سردار صاحب کی، اینڈ وی ہوپ کہ یہ بلوچستان کے مسئلے کو وہ پرائرٹی دی جائے گی
جس کا مستحق ہے اور یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے. میں نے بحریہ ٹاؤن کی آپ سے بات کی تھی. بحریہ ٹاؤن کا آج محمد نصیر الدین صاحب ہیں, سول جج فرسٹ کلاس ایسٹ اسلام آباد, انہوں نے آج سٹے آرڈر ختم کر دیا. اور ڈیمارکیشن یہ 2013 سے مسئلہ چل رہا تھا جب سی ڈی اے نے لے آؤٹ پلان کینسل کر دیا تھا بحریہ انکلیو ہاؤسنگ اسکیم کا. بڑا پہاڑی علاقہ, بڑا خوبصورت, جہاں پہ انہوں نے ان کی 806 لیٹرز دیے, انہوں نے جواب نہیں دیا, اور یہ 836 ایکڑ کی جو زمین تھی اس کا لے آؤٹ پلان کینسل کر دیا. پھر اس پہ اسٹے آ گیا, وہ اسٹے چل رہا تھا, آج وہ اسٹے ختم ہو گیا اور اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ ڈیمارکیشن نہیں ہوئی ہے سی ڈی اے کی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی, جس نے کنفرم کیا ہے کہ 510 کنال اور 6 مرلہ جو سی ڈی اے ایکوائرڈ لینڈ تھا اس کو انکروچ کر کے اس سوسائٹی میں ناجائز طور پہ ڈال لیا گیا تھا. اور اس کے اندر وہاں پہ پلازاز ہیں بنے ہوئے, جو چڑیا گھر ہے وہاں کا اس کے اوپر ہے, جو بجلی گھر بنا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے, گھر کچھ بنے ہوئے ہیں, پارک ہے, اور یہ بھی کہ جو سی سڑک جاتی ہے اس انکلیو کو وہ بھی سی ڈی اے کے ایکوائرڈ لینڈ میں ہے. سو پتہ نہیں آگے عدالتوں میں جائے گا کیا ہوگا, لیکن اگین نہ یہ ڈیفامیٹری بات ہے نہ یہ کوئی غلط بات ہے, یہ عدالت کا فیصلہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور اسی طرح کے فیصلے اور کیا کیا ججز کے جو کامنٹس ہیں گروپ کے بارے میں اور اس کے اونر کے بارے میں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے. مین وائل اگر آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہاں پہ پلاٹ لیا ہوا ہے سب کچھ, تو آئی وڈ ایڈوائز کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.